رمضان یہ سمع یسمع باب سے رمض یرمز اس بات سے اسم مصدر ہے اور اس کا معنی ہے کہ تپش کو کم کر. اور دوسری یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر جنت بھی اللہ رب العزت سے درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ اپنے نیک بندے میرے اندر بھیج دے تاکہ میرے اندر کیا ہو. روایت کے اندر آتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ایک روایت نقل فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو سال کی شروع سے آخر تک رمضان المبارک کے لیے سجائی جاتی ہے، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو یہ جنت اللہ تعالی کے دربار میں عرض کرتی ہے، اے اللہ اس بابرکت مہینے کی وجہ سے اپنے بندوں میں سے کچھ بندے مقرر فرما دیجئے تاکہ وہ میری اندر رہائش کریں، چونکہ زینت المکان بالمکین، مکان کی زینت رہنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے. تو گویا کہ بالفاظ دیگر جنت اللہ تعالیٰ کی دربار میں یہ درخواست کرتی ہے کہ اے اللہ میں تو ویسے بھی حسین اور جمیل ہوں، میرا حسن تو ویسے بھی میرا حسن ہے، میری نعمتیں تو ایسی نعمتیں ہیں کہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا نہیں ہے. لا عین رأت ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے ان کے بارے میں سنا ہے اور نہ کسی کے دل کے اندر وہ خیال گزرا ہے میری نعمتوں کے بارے میں، خیال بھی نہیں گزرا. تو لہذا میرا حسن و جمال تو ہے ہی ہے، اور اگر آپ کے بندے میرے اندر داخل ہو جائیں گے تو میرا یہ حسن و جمال دوبارہ ہو جائے گا، یہ اور بھی زیادہ ہو جائے گا. تو لہذا جنت یہ درخواست کرتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے کچھ بندے مقرر فرما دیجئے تاکہ وہ میرے اندر رہائش کریں. اور اسی طرح جنت کے حوریں وہ اللہ تعالیٰ کی دربار میں درخواست کرتی ہیں، اے اللہ اس بابرکت مہینے کی وجہ سے اپنے نیک بندوں میں سے ہمارے لیے خاوند منتخب فرما دیجیے، ہمارے لیے خاوند مقرر فرما دیجیے. تو جو شخص رمضان المبارک کے اندر گناہ سے بچے، اپنی نفس کی حفاظت کرے، کسی پر تہمت نہ لگائے، کسی مومن پر تہمت نہ لگائے، نشہ آور چیز نہ پیے اور گناہ سے بچے، تو اللہ رب العزت اس شخص کی رمضان المبارک کی ہر رات کو 100 حوروں کے ساتھ اس کی شادی فرماتے ہیں. آپ خود غور کیجیے، رمضان المبارک میں کم سے کم 28 29 بات نمبر 30 بھی ہوتے ہیں راتیں تو ہوتی ہیں. اب جو بندہ رمضان المبارک کے اندر اپنی نفس کی حفاظت کرے،
کسی مومن پر تہمت نہ لگائے، نشہ آور چیز نہ پیے، گناہ کبیرہ سے بچتا رہے، تو اس شخص کی روزانہ کے حساب سے 100 حوروں کے ساتھ اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ اب اگر 28 دن کا رمضان المبارک ہے تو 28 راتیں بن گئی، تو اس کی 28 شادیاں ہو گئی۔ اب اگر یہ رمضان المبارک 29 کا ہے تو 29 راتیں بن گئی، 29 شادیاں ہوئی۔ اور اگر یہ 30 کا ہے تو 30 راتیں بن جاتی ہیں، اس کے 30 شادیاں ہوئی، وہ بھی جنت کی حوروں کے ساتھ۔ اب جو خوش نصیب حضرات ہیں جو 100 سال تک پہنچ جاتے ہیں، 80 تک، اب جو بندہ 100 سال تک پہنچا تو اس کی زندگی میں 10 رمضان مبارک آ گئے۔ جو 80 تک پہنچا اس میں جو ہے نا 8 رمضان مبارک۔ تو لہذا جو بندہ وہ اتنی لمبی زندگی گزارتا ہے، اس کی زندگی میں جتنے رمضان المبارک آئے، اب ہر رمضان میں تقریباً اس کی 2800 یا 2900 شادیاں ہوئی، اور جتنی رمضان المبارک اس کی زندگی میں آئے ان میں ذرا کتنی شادیاں ہوں گی جنت کے حوروں کے ساتھ۔ اور پھر ہم دنیا کے اندر ایک شادی کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں گھر کی ضرورت ہے، بڑا مسئلہ ہوتا ہے، گھر نہیں ہے، کمرہ نہیں ہے، شادی کس طرح کریں؟ اب اے اللہ، یہ 2800 یا 2900 شادیاں ہوئی اور پوری زندگی میں پتہ نہیں کتنی ہوئی، اب ان کے لیے گھر کی ضرورت ہے۔ یہ اگر 50 کمرے کا گھر ہے تو بھی کام نہیں چلتا، 100-150 کمروں والا گھر ہے تب بھی کام نہیں چلتا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس شخص کے لیے جو رمضان المبارک کے اندر ان گناہوں سے بچتا رہے، اس کو اللہ رب العزت ایک گھر تیار فرماتے ہیں، سونے، چاندی، یاقوت اور زمرد کا۔ آپ خود غور کیجئے، ہم ان چیزوں کا ایک انگوٹھا نہیں بنا سکتے۔ انگوٹھا بنائیں گے تو حکم بڑا قیمتی ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت سونے، چاندی، یاقوت اور زمرود کا گھر بنا دیں گے۔ اگر دنیا کے اندر کوئی گھر کے اندر ماربل ٹائل وغیرہ لگائیں کہ لوگ کہتے ہیں بڑی زبردست گھر بنایا، بڑی اچھی مکان بنائی ہے، بہت بہترین جگہ بنائی ہے، آپ خود سوچئے جو گھر جنت کا ہوگا اللہ رب العزت نے تیار کیا ہوگا، اور سونا، چاندی، یاقوت اور زمرد سے تیار ہوگا، تو اس کی کیا حال، اس کی کیا شان ہوگی۔ اور فرمایا کہ اس کی لمبائی اور چوڑائی کا یہ عالم ہوگا اس گھر کا، کہ اگر پوری دنیا کو اٹھا کر اس کے درمیان بیچ میں رکھ دیا جائے تو اتنا چھوٹا محسوس ہوگا جس طرح کی پوری دنیا کے اندر بکریوں کا باڑا، یعنی وہ جگہ جہاں پہ بکریوں کو باندھا جاتا ہے۔ اب پوری دنیا کے اندر بکریوں کو باندھا جاتا ہے، وہ کتنی جگہ ہوتی ہے؟ ایک کمرے کے برابر بھی نہیں ہوتی۔ بکریوں کا باڑا چھوٹا ہوتا ہے جہاں پہ بکریوں کو باندھا جاتا ہے، گاؤں والے لوگ ہیں آپ تو جانتے ہوں گے، جہاں پہ بکریوں کو باندھا جاتا ہے وہ جگہ چھوٹی ہوتی ہے۔ اس لیے تو حدیث میں روایت میں فرمایا گیا کہ بکریوں کے باڑے کے برابر اگر پوری دنیا کے اندر بکریوں کا باڑا بیچ میں رکھ دیا جائے وہ جتنا چھوٹا محسوس ہوگا، اسی طرح اگر پوری دنیا کو اٹھا کر اس محل کے اندر رکھا جائے تو یہ پوری دنیا اس باڑے کی طرح چھوٹی سی محسوس ہوگا۔ اتنا بڑا گھر نصیب فرمائے، اور جس کی زندگی میں جتنے رمضان المبارک آئے اس کو اتنی ہی جو ہے نا اس گھر میں ملی۔ اور جو شخص اس رمضان المبارک کے اندر اپنے نفس کی حفاظت نہ کرے
کسی مومن پر تہمت لگائے، نشہ آور چیز پی لے، گناہ کبیرہ کرے، تو اس کے پوری سال کے اعمال اللہ رب العزت ضائع کر دیں گے۔ چونکہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، جس طرح کی زمانے اور مکان کی برکت کی وجہ سے اعمال کے اندر عظمت اور برکت آ جاتی ہے، اسی طرح زمان اور مکان کی برکت کی وجہ سے وہاں معصیت کرنا، اس کا جرم بھی بڑھ جاتا ہے۔ گناہ بندہ کرتا ہے، وہ چاہے جس دنیا کی جس کونے میں بھی ہے، وہ گناہ ہی کرتا ہے، وہ گناہ ہے، اس کا نحوست، اس کا جرم لازم ہے۔ لیکن اگر یہی گناہ بندہ جا کے حرم شریف میں کرے تو اس کا جرم سب سے زیادہ ہے۔ تو اسی طرح یہ گناہیں اپنے نفس کی حفاظت نہ کرنا، کسی پر تہمت لگانا، نشہ آور چیز پی جانا، گناہ کبیرہ کرنا، یہ ویسے بھی گناہ ہیں، ان کی نحوست ہے ہر مہینے کے اندر، لیکن رمضان المبارک کے اندر اس کی اتنا بڑا گناہ ہے کہ پوری سال کے اعمال ضائع ہو گئے۔ تو لہذا رمضان المبارک کے اندر بھی احتیاطی سے بچنا چاہیے، بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔